اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ سبا کو پڑھنے کی کیا کیا فضائل ہیں؟ سورہ سبا کو کس مقصد کے لیے پڑھا جا سکتا ہے؟ اس سورت کو پڑھنے والے کو کیا کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں؟ وہ سارے آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے اس سورت کا تعارف آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ اس سورت کا بنیادی موضوع اہل مکہ اور دوسرے مشرکین کو اسلام کے بنیادی عقائد کی دعوت دینا ہے۔ اس سلسلے میں ان کے اعتراضات اور شبہات کا جواب بھی دیا گیا ہے اور ان کو نافرمانی کے برے انجام سے بھی ڈرایا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے ایک طرف حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی اور دوسری طرف قوم سبا کی عظیم الشان حکومتوں کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی زبردست سلطنت سے نوازا گیا جس کی کوئی نظیر دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی، لیکن ان برگزیدہ پیغمبروں کو کبھی اس سلطنت پر ذرہ برابر بھی غرور نہیں ہوا اور وہ اس سلطنت کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرتے رہے اور اپنی حکومت کو نیکی کی ترویج اور بندوں کی فلاح و بہبود کے کاموں میں استعمال کیا۔ چنانچہ وہ دنیا میں بھی سرخرو رہے اور آخرت میں بھی اونچا مقام پایا۔ دوسری طرف قوم سبا کو جو یمن میں آباد تھی، اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی خوشحالی سے نوازا، لیکن انہوں نے ناشکری کی روش اختیار کی اور کفر و شرک کو فروغ دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور ان کی خوشحالی ایک قصہ پارینہ بن کر رہ گئی۔ ان دونوں واقعات کا ذکر فرما کر یہ سبق دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اقتدار حاصل ہو یا دنیوی خوشحالی نصیب ہو تو اس میں مگن ہو کر اللہ تعالیٰ کو بھلا بیٹھنا تباہی کو دعوت دیتا ہے۔ اس سے مشرکین کے ان سرداروں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ جو اپنے اقتدار کے گھمنڈ میں مبتلا ہو کر دین حق کے راستے میں روڑے اٹکا رہے تھے۔ یہ تو تھا سورہ سبا کا مختصر سا تعارف، اور اب اس کو پڑھنے کا طریقہ کار، اس کو پڑھنے کے فوائد آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔ اس سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چینل سبسکرائب کر کے ویڈیو ضرور لائک کیجیے گا۔ جو شخص رنج و غم میں مبتلا ہو اسے یہ سورت 7 دفعہ پڑھنی چاہیے۔ اگر یہ 7 دفعہ سورت پڑھی جائے تو پڑھنے والے کے رنج و غم جو ہیں وہ سارے دور ہو جائیں گے۔ بدنصیبی دور کرنے کے لیے بھی اس سورت کو 7 دفعہ پڑھنا چاہیے۔ تو اگر اس نیت سے 7 دفعہ پڑھ کر دعا کی جائے تو بدنصیبی دور ہو جائے گی اور زمانے کی گردش اور ظالموں کے ظلم سے امن میں رہے گا۔ اور جو شخص بھی سورہ سبا کو 10 بار پڑھے وہ ہر ایک مصیبت اور تمام آفات سے محفوظ رہے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی اس سورت کو پڑھے گا وہ صاحب نصیب ہوگا اور خوش قسمت ہوتا ہے۔ قیامت کے دن تمام انبیاء اس سے ملاقات کریں گے اور ہاتھ سے ہاتھ ملائیں گے۔ اس کا اگلا فائدہ بیان کرتے چلیں تو یرقان کے مریض کے لیے یہ سورت بہت ہی مفید ہے۔ یہ تو تھے سورت کا مختصر سا تعارف اور اس کے پڑھنے کے فوائد۔ اس کو آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے، کس مقصد کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ باقی تمام صورتوں کے بارے میں بھی میری چھوٹی چھوٹی ویڈیوز ہیں، ان سے مستفید ہونے کے لیے چینل وزٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ میری آنے والی اور بھی اچھی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو آگے سے آگے شیئر کیجئے۔ جزاک اللہ۔